الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود پاک پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی مکرم نور مجسم شفیع محشر مالک کوثر محبوب دلبر احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت جل جلالہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم پھر نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے گھر میں حاضر ہیں. اللہ تعالی ہماری اس عاجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سامعین محترم، آج کی میری گفتگو جس کا موضوع آپ احباب نے اشتہار کے ذریعے دیکھا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفاظت دین. سامعین محترم، وہ لوگ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا اور مقام صحابیت پر فائز ہوئے، درجہ صحابیت پایا انہوں نے، ان میں جس کو سب سے زیادہ مقام و مرتبہ ملا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں سے افضل ہیں. انبیاء علیہ السلام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کے لیے صحابہ کرام کا انتخاب خود خالق کائنات نے فرمایا ہے. صحابہ کا انتخاب اللہ رب العزت نے خود فرمایا، اور آپ کی خلافت کے لیے روز ازل سے خالق کائنات نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا انتخاب رب العالمین نے خود فرمایا. ان تمام صحابہ کرام میں سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور آپ کی
تعلیمات کے سب سے زیادہ اثرات جو ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مرتب ہوئے۔ آپ میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اثرات پائے گئے، اور آپ کی رفعت مقام پر قرآن مجید کی متعدد آیات جو ہیں وہ دلالت کرتی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کی شان پر اور آپ کی رفعت پر، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد فرامین آپ کے مقام و مرتبہ کو ثابت کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، اور وہ جو سچ لے کر آئے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی، یہی ہیں ڈر والے، یہی ہیں اللہ سے ڈرنے والے۔ اس آیت کریمہ کے اندر صدق لانے والی جو ذات ہے، سچ لانے والی جو ذات ہے، وہ میری اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور اس کی تصدیق کرنے والی یعنی سچ کی تصدیق کرنے والی جو ذات ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی، اگرچہ اس تصدیق کرنے کے مقدس فعل میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ شامل ہوئے، لاکھوں لوگوں نے اس سچ کی جو ہے وہ تصدیق کی، اور آج بھی لوگ تصدیق کرتے آ رہے ہیں، لیکن جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق عجیب انداز میں کی، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اب اس عجیب انداز پر غور کریں کہ وہ عجیب انداز کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف کے اندر معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ مکہ شریف میں معراج ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارتاً بات سمجھانے کی نیت سے عرض کر رہا ہوں، میرا یہ موضوع نہیں ہے، بات سمجھانی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تصدیق کس انداز میں کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج ہوئی، رب العالمین نے معراج کا شرف بخشا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح جب مکہ میں اعلان کیا معراج کا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کروائی، اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمان دنیا، اور پھر متعدد باقی آسمان، اور پھر عرش و کرسی، جنت دوزخ کا معائنہ کروایا گیا، اور پھر لامکان تک پھر رب العالمین سے میری ملاقات ہوئی۔ اور تھوڑے سے حصے میں کہ جب میں واپس آیا تو میرا بستر گرم تھا، پانی چل رہا تھا، کنڈی ہل رہی تھی، اور تھوڑے سے حصے کے اندر میں پوری سیر کر کے واپس آ گیا۔ اب جو کفار نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ تھوڑے سے وقت کے اندر جو ہے وہ اتنی بڑی سیر کر آئے۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اتنی بڑی سیر نہیں ہو سکتی، یہ تو ایک خواب تھا، جسمانی تو نہیں تھی، یہ تو خواب کے اندر ہوئی ہے، معاذ اللہ۔ بہرحال میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ تو کفار نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سے وقت کے اندر اتنی بڑی سیر آدمی کر کے آ جائے، جبکہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا جو سفر ہے وہ 40 دن تیز رفتار کی جو ہے نا رفتار سواری ہو، اونٹنی ہو تو پھر ہوتا ہے،
تو آپ راتوں رات یہاں سے کا سفر اور پھر وہاں کا اور پھر وہاں کا، پھر اللہ سے ملاقات کر کے واپس آ گئے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے۔ اب اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مکے میں نہیں تھے، آپ تجارت کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ اب مکہ والوں نے یہ موقع غنیمت جانا کہ آج موقع ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پسلانے کا، آج وہ قابو آ سکتے ہیں۔ وہ انتظار میں رہے کہ وہ صدیق کب آئیں گے۔ جس دن ان کی واپسی تھی مکہ کے باہر وہ کھڑے ہو گئے۔ جب سیدنا صدیق اکبر آئے تو مکہ میں داخل ہونے سے پہلے یہ اپنے دوست کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے، اس سے پہلے ہم ان سے ملتے ہیں اور یہ بات بتاتے ہیں، یقیناً صدیق اکبر انکار کر دیں گے، پر انہیں پتہ نہیں تھا یہ صدیق ہے، یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے، بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے۔ کہندے نے چار یار اور نبی دے عاشق ات نہیں کوئی چارہ ورگا نہ اس دھرتی او پیدا کیتا ان جان سارا او ورگا نہ ہویا تے نہ کوئی ہو سی اینا چو یاراں او ورگا آزم شان صدیق کی پوچھنائے اکو یار ہزاراں ورگا۔ انہیں نہیں پتا تھا یہ صدیق ہے، اب باہر ہی کھڑے ہو گئے۔ جب سیدنا صدیق اکبر مکہ میں داخل ہونے لگے تو انہوں نے بات سے روک لیا، اے صدیق ہماری بات سنیں، پہلے بتائیں بھئی کیا بات ہے۔ کہا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر ساتوں آسمانوں کی سیر، پھر جنت و دوزخ اور کہ اللہ رب العزت سے ملاقات کر کے لامکان تک ہو کر واپس آ گیا ہوں، تو کیا یہ بات مانی جا سکتی ہے؟ صدیق کہنے لگے بھی عقل تو نہیں مانتی، پر مجھے بتائیں کہ یہ کہا کس نے ہے، یہ کس نے کہا؟ کہنے لگے وہی تمہارے دوست جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور جن کے جو ہے نا وہ تم نغمے گاتے ہو، تو قربان جاواں صدیق تیری محبت ہو۔ کہتے ہیں کیا میرے محبوب نے کہا؟ کہتے ہیں انہوں نے کہا۔ کہنے لگے اگر انہوں نے کہا ہے تو صدیق یہی کہتا ہے سچ ہے، صدیق کہتا ہے سچ ہے۔ اب مجھے یہاں ایک بات لمحہ فکریہ کی ہے، اب بتائیں غور سے، اس بات پر غور کرنا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ خبر لانے والے کون تھے؟ مسلمان تھے؟ کافر تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کی خبر لانے والے صدیق اکبر کے پاس کون تھے؟ کافر تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور کافر خبر لے کر آئے۔ اب اصول تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ کیونکہ کسی بات کی تصدیق کرنے کے لیے جو بات پہنچانے والا ہے اس کے بارے میں بھی جانچ کی جائے کہ یہ بات لانے والا کیسا ہے۔ اب بات لانے والا کافر ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں دیکھا کہ بات کرنے والا کافر ہے،
جس کے ذریعے سے روایت آ رہی ہے جو میرے پاس لا رہا ہے وہ تو کافر ہے، یہ نہیں دیکھا، بلکہ صدیق اکبر نے یہ دیکھا ہے بات ہو کس کی رہی ہے۔ کہا میرے نبی کے شان کی بات ہے تو چاہے کافر بھی لا رہا ہے لیکن میرے نبی کی شان کی بات ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے تصدیق کی اور لکھتے ہیں کہ اسی دن سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب ملا ہے، صدیق کا لقب ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، فرمایا صدیق جب تمہارے پاس معراج کی خبر گئی تو لوگوں نے تصدیقیں کی، مجھ سے نشانیاں پوچھیں اور تم نے مجھ سے ملے بغیر، پوچھے بغیر اور بغیر کسی تصدیق کے تم نے مان لیا اور اس پر مہر لگا دی، تو وجہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو چھوٹی سی بات ہے، ہم تو اس سے بڑی بڑی بات کی روزانہ آپ کی زبان سے تصدیق کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ کیا ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ یا رسول اللہ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا جنت ہے، ہم نے مان لیا۔ یا رسول اللہ ہم نے جبریل کو نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا جبریل آتا ہے مجھ پر وہی لے کر، ہم نے مانا جبریل آتا ہے۔ یا رسول اللہ ہم نے ساتوں آسمان کو نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا 7 آسمان ہیں، ہم نے مانا۔ آپ نے فرمایا سدرۃ المنتہا ہے، ہم نے دیکھا نہیں، لیکن ہم نے مانا کیونکہ آپ نے کہا ہے۔ کیوں؟ یہ زبان وہ ہے جس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ زبان اپنی مرضی سے تو کچھ بولتی نہیں ہے، وہی کہتی ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ ہم نے تو اس سے بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کی ہے، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، ہم نے تو اس سے بڑی باتوں کی تصدیق کی ہے، تو پھر صدیق یہ بات کیوں نہ مانتا، اور مانتے بھی کیوں نہ۔ اب اگلی روایت سنیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میں نے اعلان نبوت فرمایا ہر کسی نے اسلام قبول کرتے وقت کچھ تردد کیا، معجزات مانگے، کچھ نشانیاں مانگی، بہت کچھ مانگا، اور رشتہ داریاں آڑے آئیں، تعلقات آڑے آئے، لیکن صدیق وہ ہیں جنہوں نے بغیر تردد کے مجھ پر ایمان لے آیا۔ اور عجیب انداز ہے صدیق کے ایمان لانے کا بھی، توجہ سے سننا، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق ایمان لانے کے بعد نہیں ہوئے، سیدنا صدیق اکبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کے ساتھ دوستی تھی، تعلقات تھے، جس طرح بلال حبشی کے ساتھ تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو صدیق اس وقت بھی مکے میں نہیں تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا آپ یمن گئے ہوئے تھے، یہ روایت کل میں نے چند نمازیوں کے سامنے بیان کی تھی اور اب میں تفصیلی بیان کر رہا ہوں۔ اس وقت آپ یمن میں گئے ہوئے تھے کیونکہ آپ کا کاروبار تھا تجارت کا، آپ کپڑے کا کام کرتے تھے تجارت کے اندر، یا باقی بھی مختلف قسم کی تجارت کرتے تھے۔ آپ یمن گئے ہوئے تھے، جب یمن گئے تجارت کے لیے تو یمن میں ایک شیخ ملا۔ شیخ کہتے ہیں کہ بڑے آدمی کو، پیر کو بھی شیخ کہتے ہیں، بوڑھے کو بھی شیخ کہتے ہیں، عالم دین کو بھی شیخ کہتے ہیں، شیخ نہیں شیخ۔ تو یمن کے اندر شیخ ملا۔ اب جو شیخ ملا وہ پہلی آسمانی کتابوں کا عالم تھا، پہلی آسمانی کتابیں اس نے پڑھی ہوئی تھی، عالم تھا وہ۔ جب اس نے صدیق کو دیکھا تو پوچھا
اے نوجوان یعنی اے فلاں آدمی، کیا تم مکے سے آئے ہو؟ تو صدیق نے کہا ہاں بالکل میں مکی ہوں، مکے سے آیا ہوں۔ تو پھر اس نے سوال کیا کیا تم قریشی ہو، قریش قبیلے سے ہو؟ تو صدیق نے فرمایا ہاں میں قریش قبیلے سے ہوں۔ اب تیسرا اس سے سوال کیا کیا قریش قبیلہ کی شاخ تیم سے ہو؟ تو فرمایا ہاں میں تیم سے ہوں۔ تو اب وہ شیخ کہنے لگا کہ 3 نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، اب پیٹ سے کپڑا اٹھائیے، پیٹ سے کپڑا اٹھائیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا واللہ میں اس وقت تک کپڑا نہیں اٹھاؤں گا جب تک تم یہ نہ بتاؤ گے کیوں پوچھ رہے ہو مجھ سے نشانیاں، یہ مجھ سے مکے کے بارے میں کیوں پوچھا، قریش قبیلہ کے بارے میں کیوں پوچھا، اور قریش کی شاخ تیم کے بارے میں کیوں پوچھا، اور اب میری قمیض کے نیچے پیٹ پر کیا دیکھنا چاہتے ہو، جب تک یہ بتاؤ گے نہیں میں کپڑا نہیں اٹھاؤں گا۔ اس نے کہا واللہ میں نے پہلی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخر الزمان نبی آئے گا، جب وہ نبی اعلان نبوت فرمائے گا 2 آدمی سب سے پہلے اس پر ایمان لائیں گے، ان 2 آدمیوں میں ایک نوجوان ہوگا ایک بوڑھا ہوگا، اور ایک جو نوجوان ہے وہ تو ابھی میں نے نہیں دیکھا، لیکن جو عمر رسیدہ ہوگا وہ تم ہو، تمہارے اندر 3 نشانیاں پائی گئی ہیں اور ایک نشانی تمہاری ناف کے اوپر ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور تم اس نبی کے پہلا خلیفہ ہوگے، میں نے پہلی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے۔ تو اب سیدنا صدیق اکبر نے پیڑ سے کپڑا اٹھایا، اور جب کپڑا اٹھایا تو سیدنا صدیق اکبر کی ناف پر تل تھا، اس نے اس تل کو چوما اور کہا تمہیں مبارک ہو، تم اس نبی کے خلیفہ اول ہوگے۔ اور اب اس نے وہاں نعت لکھی نبی پاک کی، ایک رکا لکھا اس کے اندر نبی پاک کی نعت لکھی، اور اس نے کہا صدیق یہ میری نعت جا کر میرا رکا اس نبی کی بارگاہ میں پیش کر دینا، اگر میرے مقدر میں ہوا زندگی نے ساتھ دیا تو میں ملاقات کروں گا۔ اب سیدنا صدیق اکبر وہاں سے چل پڑے، جب کچھ دن گزارنے کے بعد آنے لگے نا تو وہ شیخ سے پھر ملاقات کی، کہا اب میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا میری طرف سے اس نبی کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آئے، اب وہی معاملہ پھر پیش آ گیا۔ یہ پہلا معاملہ ہے، معراج النبی کا بعد میں آیا، یہ پہلا ہے۔ کفار مکہ نے، ابو جہل وغیرہ سب نے سیدنا صدیق اکبر سے کہا اے صدیق سنیں تمہارے دوست کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگے اب تمہارے دوست نے جو ہے نا وہ نبوت کا دعویٰ کر دیا، کہتا میں نبی ہوں اور مجھے اللہ نے رسول بنا کر آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اے صدیق اب تم ہی بتاؤ کہ اگر اللہ نے کسی کو نبی بنا کر بھیجنا ہوتا تو کسی اور قبیلے سے آتا، کسی چودھری کو بنا کر بھیجتا، کوئی فلاں قبیلے سے آتا، ایک یتیم کو اور ایک غریب کو اللہ نے نبوت دینی تھی، کیا تم ہی بتاؤ؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے اس وقت کہا، فرمایا مجھے میرے دوست سے مل لینے دو، پہلے نہیں مل لینے دو۔ سیدنا صدیق اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ اب توجہ سے سننا ہے، یہاں کچھ باتیں عقیدے کی بھی ہوں گی۔ سیدنا صدیق اکبر جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو فوراً جب دروازہ کھٹکھٹایا میرے کریم آقا بعد تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق کو دیکھتے ہی فوراً فرمایا انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے صدیق میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر کوئی دلیل؟
تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس لیے مانگ رہے تھے کہ مجھ سے لوگ سوال کر رہے میں بتا سکوں۔ اب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات کہی دل پر ہاتھ رکھ کر سننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدیق تمہارے لیے کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے جو یمن میں شیخ ملا ہے؟ شیخ کا ملنا تمہارے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے ذکر کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے شیخ تو کافی ملے، میں بڑے بڑے شیخ سے ملاقات کی ہے میں نے، یعنی بڑے لوگ آدمی بڑے لوگ مجھے ملے ہیں، بڑے بوڑھے ملے ہیں، تم کس شیخ کی آپ کس شیخ کی بات کر رہے ہیں؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا میں اس شیخ کی بات کر رہا ہوں جس شیخ کا تمہارے پاس رکا ہے، جس نے رکا دے کر بھیجا ہے۔ اب مجھے بتائیں دل کے کانوں سے آگے سر کے کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنیں اور دماغ سے نہیں دل میں سے جو دل سے پوچھیں جو آواز آ رہی ہے۔ اب مجھے بتائیں مکہ سے یمن کتنا دور ہے؟ مکہ سے یمن اور پھر درمیان میں مکانات بھی آتے ہیں، شہر بھی آتے ہیں، پہاڑ بھی آتے ہیں، درخت بھی آتے ہیں، اتنا دوری کا سفر ہے، سینکڑوں میل دور ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں ہیں، اور جب یمن سے کوئی آیا بھی نہیں ہے، اس شیخ کی جو گفتگو ہوئی ہے وہ صدیق کے ساتھ ہے، درمیان میں کوئی آدمی نہیں ہے، صدیق اکبر جانتے ہیں یا شیخ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخ کا پہلے بتا دیا، ایمان سے بتانا۔ اب مجھے بتائیں یہ علم غیب کی خبر ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ علم غیب کی خبر نہیں ہے تو پھر کون سی ہوگی؟ اگر یہ غیب نہیں ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کوئی تردد نہیں کیا، یہ نہیں کہا میں گھر والوں سے پوچھ لوں، یہ نہیں کہا کہ اپنے قبیلے والوں سے مشورہ کر لوں، یہ نہیں کہا کہ اپنے والد سے پوچھ لوں۔ نہ والد آڑے آئے، نہ بیوی آڑے آئی، نہ بچے آڑے آئے، نہ قبیلہ آڑے آیا۔ جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دو نشانیاں بتائیں تو سیدنا صدیق اکبر نے فوری عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائیے، اور سیدنا صدیق اکبر نے فوری کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، اور پھر جتنی تکلیفیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے کے بعد اٹھائی ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے تو وہیں مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اے صدیق عمر کی پوری عمر کی نیکیاں لے لو، عمر کی پوری عمر کی نیکیاں لے لو، مجھے ایک رات غار والی دے دو، غار کی جو 3 راتیں ہیں ان میں سے ایک دے دو، عمر کی ساری عمر کی کمائی لے جاؤ۔ اب اس غار کی رات کی جو عمر نیکی ہے وہ عمر ہی جانتے تھے، کیونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبہ کو عمر ہی سمجھتے تھے، اور کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف پایا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، صحابہ بھی حاضر ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں تشریف فرما ہے، تو سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے، آگے جگہ نہیں ہے تو حضرت مولا علی پیچھے کھڑے ہو گئے، تو سیدنا صدیق اکبر نے جب مولا علی کو دیکھا تو فوراً کھڑے ہو گئے، جگہ دے، کہا علی یہاں آ جاؤ۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جملے ارشاد فرمائے، حضرت عمر نے وہ بھی سنے تھے، جو جملے ارشاد فرمائے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قدر والا قدر والے کی قدر کو جانتا ہے، عزت والا عزت والے کی عزت کو جانتا ہے۔ تے جنہاں نو قدر ہی نہ ہوئے انہاں نو کی پتا کہ علم غیب کی ہوندا ہے، انہاں نو کی پتا۔ ایسے واسطے تو کسی نے بہت پیارا شعر پڑھا ہے، کہتے ہیں کہ جنہاں نے دنیا تے قدر کیتی نا انہاں دا مفہوم میں عرض کر رہے ہوں، جنہاں نے دنیا تے کسے دی قدر کیتی ہے، کسے منعم دی یعنی نعمت دین والے دی، ٹھیک ہے، اور حدیث پاک دا مفہوم بھی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنہیں بندے دا شکریہ ادا نہیں کیتا انہیں اللہ دا شکریہ ادا نہیں کیتا، یعنی کسی نے کسی دے احسان کیتا جنہیں ان دا شکریہ ادا نہیں کیتا انہیں اللہ دے بھی شکریہ ادا نہیں کیتا۔ ہن دنیا دے اندر سب تو زیادہ کسے تے احسان کندہ ہو سکتا ہے کائنات تے؟ اللہ تو بعد نبی پاک دا، کائنات دے ہوتے بالخصوص مومنات مسلمانات سب تو زیادہ اللہ تو بعد احسان کس ہستی دے؟ نبی پاک دا۔ تے نبی پاک صلی اللہ جنہ دے صدقے تینوں ایمان ملیا، جنہ دے صدقے تینوں قرآن ملیا، جنہ دے صدقے تینوں قبر و حشر دے اندر نجات ملنی، جنہ دے صدقے حشر دے اندر ٹوئی کوئی نہیں، جنہ تو بغیر کوئی ٹوئی نہیں، قیامت والے دن بھی نجات نبی پاک دی برکت دے نال ہے، آپ کے صدقے نجات ہو گئی، تو جن کے بغیر قیامت کے دن بھی نجات نہیں ہو سکتی۔ اب مجھے بتائیں، یہاں یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، جنت کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ دوزخ کو کسی نے دیکھا ہے؟ میدان معاشر کو کسی نے دیکھا ہے؟ اچھا قبر کے اندر منکر نکیر آئیں گے، آج تک کسی نے دیکھا ہے؟ اچھا وہ تو دور کی بات ہے، ہمارے کندھوں کے اوپر کرامن کاتبین ہیں، کیا کسی نے دیکھا ہے؟ آج تک ہمارے درمیان فرشتے چل رہے ہیں، کیا ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ اب یہ سب باتیں کیا ہیں؟ غیب ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ خبر کس نے دی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اگر یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی، یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی تو پھر وہ بڑی چیزیں سمجھ کیسے آئیں گی؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ بلبل اس کی کوے کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی نا، تو بلبل نے ایک دن کہا کہ ہاں میں تجھے اپنے گلزار کی سیر کرواؤں، تو کوا ساتھ لے چلا گیا، وہ گلاب کے پاس گئی، وہ چمیلی کے پاس گئی، وہ فلاں کے پھول کے پاس گئی، اس نے کہا دیکھ کیسی خوشبو آتی ہے، کہتا مجھے تو نہیں آتی۔ وہ تمام گلزار جو ہے وہ باغ کی پھرا کر جو ہے سب سے بعد میں اس نے کہا یہ سردار ہے پھولوں کا، یہ گلاب ہے، دیکھ اس سے کیسی خوشبو آ رہی ہے۔ اس کے قریب جا کر کہنے لگا مجھے تو نہیں آتی۔ اس نے کہا ذرا منہ کھولے، منہ کھولا تو اس کے منہ میں گندگی تھی، تو اس نے کہا تجھے کیسی آئے، تیرے ساتھ یہ گندگی ہے، پہلے یہ ہٹا، تجھے نبی کا مقام کیسے سمجھ آئے، پہلے تمہارے ساتھ جو گند ہے وہ ہٹا، نبی کا مقام پھر سمجھ آئے گا۔ نبی کی شان کا پتہ تب چلے گا جب اپنے ارد گرد دیکھے گا، جب نبی کے عاشقوں کے ساتھ بیٹھے گا تب نبی کا مقام سمجھ آئے گا، جب نبی کے منکروں کے ساتھ بیٹھے گا، منکروں کو سنے گا تو پھر نبی کی شان نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ احباب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقام و عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔